یہ چائنیز صوبے ہوبی میں دریائے ینگزی پر تعمیر کیا گیا پاور پروڈکشن کی صلاحیت کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا ڈیم 3 گارجس ہے۔ اس کی دیوار کی لمبائی 2.3 کلومیٹر جبکہ اونچائی 185 میٹر ہے۔ اس کی پیداواری صلاحیت دنیا میں سب سے زیادہ یعنی 22,500 میگا واٹ ہے، جو تربیلا ڈیم کے 4 گنا جبکہ ہاورڈ ڈیم کے 11 گنا سے بھی زیادہ ہے۔ یہ کتنا بڑا ڈیم ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اس کی وجہ سے زمین اپنے محور پر بھی تھوڑی سی سست پڑ گئی۔ انجینئرنگ کا یہ شاہکار چائنا نے کیسے تعمیر کیا، اس کے بارے میں جاننے سے پہلے اس کے تاریخی پس منظر کا جائزہ لیتے ہیں۔ دوستو، یہ دریائے ینگزی ہے جو تبت سے نکلتا ہے اور شنگھائی کے ساحل پر جا کر ایسٹ چائنا سی میں گرتا ہے۔ لمبائی کے اعتبار سے یہ دریائے نیل اور دریائے ایمیزون کے بعد دنیا کا تیسرا جبکہ ایشیا کا سب سے لمبا دریا ہے۔ یہ دریا تاریخی لحاظ سے چائنیز کے لیے انتہائی اہم رہا ہے، لیکن اس میں آنے والے سیلاب ہمیشہ چین میں تباہی کا پیغام لے کر آتے رہے ہیں۔ لہٰذا اس تباہی کے خاتمے کے لیے آج سے 100 سال قبل 1919 میں چائنا کے صدر سن یٹ سن نے یہ آئیڈیا اپنی کتاب دا انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ آف چائنا میں دیا کہ اس دریا پر ایک بڑا ڈیم تعمیر کیا جائے جس کے ذریعے سیلاب کو کنٹرول کرنے کے ساتھ ساتھ بجلی کی پیداوار بھی کی جا سکے۔ ابتدائی طور پر ان کے اس آئیڈیا پر کوئی کام نہیں ہوا، لیکن پھر 1931 میں وہی ہوا جو یہاں صدیوں سے ہوتا چلا آ رہا تھا۔ ایک نئے سیلاب نے زیر دریائے ینگزی کے ریجن کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ اپنی جان سے چلے گئے۔ یہ سیلاب انسانی تاریخ کے 5 تباہ کن ترین سیلابوں میں سے ایک تھا۔ اس تباہ کن صورتحال سے نمٹنے کے لیے چین کے لیڈر چیانگ کیشک کے دور میں 1932 میں ڈیم کے منصوبے پر ابتدائی کام شروع ہوا، لیکن یہ منصوبہ ادھورا ہی رہ گیا کیونکہ 1937 میں جاپان نے چین پر حملہ کر دیا۔ جاپان کا یہ حملہ قبضے میں تبدیل ہو گیا۔ اس منصوبے پر کام کچھ عرصے کے لیے رکا رہا اور پھر 1944 میں چائنا کی حکومت نے فیزیبلٹی اسٹڈی کے لیے ایک امریکی انجینئر کو ہائر کیا۔ انہوں نے اپنا کام 1946 میں ختم کیا اور ڈیم کی تعمیر کا ایک پروپوزل تیار کیا۔ اپنے پروپوزل میں انجینئر نے یہ بھی تجویز کیا کہ ڈیم کو لاک سسٹم کے تحت تعمیر کیا جائے، لیکن چین میں ہونے والی سول وار نے منصوبے کو ایک مرتبہ پھر روک دیا۔ سول وار کے خاتمے پر 1949 میں نئے کمیونسٹ لیڈر ماؤ زے دینگ نے چین کی حکومت سنبھالی۔ اس کے بعد پھر 1954 میں ینگزی دریا کے اور سیلاب نے ووہان اور اس سے ملحقہ علاقوں میں تباہی کر ڈالی۔ 2 کروڑ کے لگ بھگ لوگ اس سیلاب سے متاثر ہوئے۔ ماؤ زے دنگ ڈیم کے حق میں تو تھے، لیکن ان کا خیال تھا کہ ایک میگا ڈیم سے پہلے اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے دریائے ینگزی کے معاون دریاؤں پر چھوٹے چھوٹے ڈیم تعمیر کرنا زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بعد پھر اس ڈیم کی تعمیر پر کام شروع نہ ہو سکا۔ ماؤس کے انتقال کے بعد 1980 کی دہائی میں ڈیم کی تعمیر کا آئیڈیا ایک بار پھر ابھر کر سامنے آیا۔ چائنیز حکومت نے فیزیبلٹی اسٹڈی کے لیے نئی ٹیم تیار کروائی اور ایک نیا پروپوزل بھی تیار کیا گیا۔ 1992 میں بالآخر ڈیم کے پروپوزل کو نیشنل پیپلز کانگریس سے بھی منظوری مل گئی۔ دوستو، مختلف وجوہات کی بنیاد پر اس ڈیم پر اعتراضات بھی کیے جاتے رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نیشنل پیپلز کانگریس میں ہونے والی ووٹنگ کے دوران 1/3 ممبرز نے یا تو ڈیم کی مخالفت میں ووٹ دیا یا پھر غیر حاضر رہے۔ پروپوزل کی منظوری کے بعد ڈیم کی تعمیر کے کام کی ابتدائی تیاریوں کا آغاز 1993 میں شروع کر دیا گیا تھا۔ اس ڈیم کی تعمیر کی ذمہ داری چائنیز کمپنی دا چائنا 3 گارجس کارپوریشن کو ملی۔ ڈیم کی تعمیر کا باقاعدہ آغاز یعنی پروجیکٹ کا سرکاری سطح پر افتتاح 1994 میں ہوا اور اس تعمیر کو 2 مرحلوں میں مکمل کیا گیا۔ پہلے مرحلے میں دریا کی ایک سائڈ کے پانی کے بہاؤ کو روک کر ایک عارضی دیوار تعمیر کی گئی تاکہ اس دیوار والے حصے کے اندر خشکی والے حصے میں ڈیم کی مین دیوار کی تعمیر شروع کی جا سکے اور اس دیوار کے ساتھ سے دریا کے باقی حصے میں سے پانی کا بہاؤ بھی جاری رہے۔ عارضی دیوار کی تعمیر کے بعد ڈیم کی مین وال کے پہلے حصے کو تعمیر کیا گیا۔ اس دوران بحری جہازوں کی آمد و رفت کے لیے 2 وے شپ لاک کے لیے زمین کی کھدائی اور تعمیر بھی کی گئی۔ پہلے مرحلے کا کام 2003 میں مکمل ہوا۔ 700 میگا واٹ کی 14 ٹربائنز کو بھی اسی مرحلے میں انسٹال کیا گیا۔ پہلے مرحلے کی تکمیل پر بلاسٹنگ کر کے عارضی دیوار کو گرا دیا گیا اور پانی کو اب مین وال سے بہاؤ اور ٹیسٹنگ کے عمل کو شروع کیا گیا۔
डैम के पहले मरहले में लगाई गई एक टरबाइन से 2003 में ही बिजली की पैदावार भी शुरू हो चुकी थी। पहले मरहले की तकमील के बाद अब दूसरे मरहले का आगाज होना था। दूसरे मरहले में दरिया के बहाव की दूसरी तरफ पहले मरहले वाली तामीर शुदा दीवार के साथ एक आर्जी दीवार तामीर की गई और मेन वॉल के दूसरे हिस्से पर काम का आगाज हुआ। इस मरहले की तकमील 2006 में मुकम्मल हुई। मेन वॉल के इस हिस्से में भी 700 मेगावाट की 12 मजीद टरबाइंस को इंस्टॉल किया गया। इस तरह दीवार के साथ कुल टरबाइंस की तादाद 26 हो गई। इसके अलावा मजीद 8 टरबाइंस को डैम की दीवार से हटकर ज़ेरे ज़मीन इंस्टॉल किया गया। 2006 में मेन वॉल की कंस्ट्रक्शन मुकम्मल होते वक्त पहले मरहले के 14 टरबाइंस पूरी तरह फ़ाल हो चुकी थीं और पूरी सलाहियत पर बिजली की पैदावार भी हो रही थी। अब मरहला था डैम में पानी भरने का। इस स्टेज में डैम को पानी से भरना शुरू किया गया। 2007 तक डैम में पानी का लेवल 156 मीटर तक पहुंच चुका था और दूसरे मरहले की टरबाइंस भी एक एक करके फाल होती जा रही थीं। 2009 में टेस्टिंग के आखिरी मरहले का आगाज हुआ। डैम को इसकी मैक्सिमम हाइट 175 मीटर तक पानी से भरने का आगाज किया गया। 2010 में डैम पूरी तरह भर चुका था। अब डैम की टेस्टिंग के तमाम मराहिल को इंतहाई बारीक बीनी से परखा गया। इस मरहले में स्पिलवेज, शिप लॉक और तमाम टरबाइंस को अच्छी तरह टेस्ट किया गया। 2012 में तमाम यूनिट्स के पूरी तरह फाल हो जाने पर डैम अपनी पूरी सलाहियत पर बिजली पैदा करना शुरू हो चुका था। इस अजीमुशान डैम की तामीर पर आने वाली कुल लागत का इब्तिदाई तखमीना 22 बिलियन अमरीकी डॉलर्स लगाया गया था, लेकिन जब इसकी तामीर मुकम्मल हुई तो इस पर तकरीबन 37 बिलियन अमरीकी डॉलर्स खर्च किए जा चुके थे। कुल लागत में से डैम की कंस्ट्रक्शन पर 19 बिलियन, पावर ट्रांसमिशन पर 5 बिलियन, जबकि नकल मकानी करने वालों की रीसेटलमेंट पर आने वाले इखराजात तकरीबन 13 बिलियन डॉलर्स बनते हैं। दोस्तों, चीन का ये मंसूबा स्टेट स्पॉन्सर्ड था। इसके लिए रकम मुख्तलिफ सोर्सेज से हासिल की गई, जिनमें 3 गॉर्जेस डेवलपमेंट फंड, चाइना डेवलपमेंट बैंक से लिया गया कर्जा शामिल है। डैम 2012 के बाद सालाना तकरीबन 8 बिलियन डॉलर्स की बिजली पैदा करता है। जैसा कि हम जान चुके हैं कि इस डैम की बिजली पैदा करने की सलाहियत 22,500 मेगावाट है, लेकिन 2020 में होने वाली शदीद मानसून बारिशों के बाद डैम ने सालाना इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का एक नया रिकॉर्ड बनाया और 112 टेरावाट आवर बिजली पैदा की। इससे पहले ये रिकॉर्ड दुनिया के दूसरे बड़े इटाइपो डैम के पास था। इटाइपो डैम ने 2016 में 103 टेरावाट आवर बिजली पैदा की थी। इस साल डैम मुकम्मल तौर पर पानी से भर गया था। कई माहिरीन को इस बात का खदशा भी था कि सैलाबी सूरत हाल के बायस डैम की मेन वॉल टूट जाएगी। डैम के बारे में आखिरी दिलचस्प बात जो नासा के साइंसदानों ने बताई है वो ये कि इस अजीम व शान डैम की वजह से हमारी ज़मीन की अपनी महवर के गिर्द रफ्तार तक कम हो गई है, लेकिन 1 सेकंड के मिलियन हिस्से से भी कम वक्त की ये तब्दीली इस कदर मामूली है कि इसको महसूस तक नहीं किया जा सकता और ना ही इससे कोई फ़र्क पड़ता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।